उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाएंगी। बुखारी की रिवायत है कि जब सैयदा का विसाल हो गया तो इमाम अली तन्हा हो गए, लोगों ने इमाम अली से अपने चेहरों को फेर लिया था। तो ये घुमा फिरा के बात क्यों करते हो मौलवी? एक तरह से ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कत्ल हुआ है, जो शहादत इमाम हुसैन हुई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मौलवी का मकसद ये है, एक्सपोज हो गए हो तुम लोग कि असल में तुम यजीदी नासबी हो, इस सुन्नियत के पीछे छुपते हो। जनाब दिफाए सहाबा दर हकीकत ये दिफाए यजीद और बनु उमय्या। हमदर्द भाई आप क्यों इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? इसका दीन पर ईमान नहीं है, बस पास तो पावर आ गई। तो मौलवी साहब आज के बाद अगर तुमने फिरौन को बुरा कहा ना, उसके पास भी फिरौन के पास भी ताकत और उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाएंगी। एक वीडियो क्लिप मेरे पास पहुंचा है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पहले मैं आपको सुनाऊं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वीडियो क्लिप ये सुनिएगा। अगर यजीद को अच्छा कहें ना बुरा कहें तो फिर यजीद के पर बैत करने वाले सहाबा अल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो, जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो, उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं। समझ रहे हो? उसकी इताअत वाजिब है। तो उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाएंगी। यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने सवाल इनसे ये किया गया कि अगर जिन लोगों ने यजीद की बैत की है, जिन सहाबा ने, तो अगर यजीद बुरा है तो जिन लोगों ने बैत की है उनको हम क्या कहें, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? तो अब आप देखें कि इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह था। कहना चाहिए था कि जो लोग यजीद के साथ खड़े हुए, यजीद एक झूठा है, जालिम है, मक्कार है, तो जो लोग यजीद के साथ हुए वो यजीद के साथ ही। उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाएंगी। कुरान मजीद में क्या कहा गया? कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यजीद सच्चा है, यजीद जालिम है या नहीं है? यजीद जालिम है, तो जो जालिम के साथ होगा वो किस में से होगा? और अगर आप ये कहते हैं कि हम इसमें ये बहस छोड़ दें कि यजीद अच्छा है या बुरा, बस उसके पास ताकत आई है, इख्तियार इख्तिदार उसके पास हो गया है, लिहाजा उसकी बैत वाजिब है, जिस तरह की ये मौलवी साहब ने कहा है, ये आगे कहेंगे, तो अब इसमें आप ये बहस छोड़ दें क्योंकि डंडा उसके पास है, ये डंडे के गुलाम है ये मौलवी। उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाए। इस्लाम वो इंसानियत है, इस्लाम हक और सच की बात है, जुल्म के खिलाफ है, अदल के साथ है। अगर हम हुक्मरान के अच्छे और बुरे होने की बहस को छोड़ दें तो कुरान मजीद के अंदर फिरौन और नमरूद के वाकयात क्यों दर्ज है? मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों बयान है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत क्यों बयान की गई है? हजरत मूसा की दावत क्या थी? क्या फिरौन को तौहीद सिखाने गए थे या फिरौन से ये मुतालबा करने गए थे कि मेरी कौम जो बनी इसराइल को, जिसको तूने गुलाम बना के रखा हुआ है, तूने उसको अपना गुलाम बनाया हुआ है, उसे छोड़ दे, आजाद कर दे। कुरान मजीद का मुताला तो करें, सूरतुल क़सस पढ़े, सूरतुल अंबिया पढ़े, अंबिया किराम की दावत क्या थी? तो कुरान मजीद में जो जालिम हुक्मरानों के वाकयात बयान है, असहाबुल उखदूद का किस्सा बयान है, सब बुला दिया जाए, रसूलुल्लाह की सीरत को सब खत्म कर दिया जाए। जनाब इख्तिदार तो अबू जहल के पास था, मुशरिकीन मक्का के पास था, क्या जरूरत है उनके खिलाफ बात करने की? तो ये असल में पूरा नजरिया है, पूरा एक फिक्र है। और याद रखिएगा ये लोग हैं यजीदी, मैं आपको हकीकत बताता चलूं, ये 100% यजीदी हैं। आज तक जो ये बात करते थे कि यजीद बुरा है, वो ऊपर से ये सारे यजीद को कहते हैं। मैं आपको हकीकत बता चुका हूं, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि इन्हें यजीद को अब खुलकर सामने आना चाहिए, कि यजीद की हिमायत करें, और ये कर रहे हैं। ये सारा जितना भी इन्होंने सहाबा के नाम पर लोगों के सामने एक कहानी बना के रखी, जनाब दिफाए सहाबा, दर हकीकत के दिफाए यजीद और बनु उमय्या, सहाबा का दिफा नहीं है। ये शुरू में सिर्फ खुलफा के नाम लेते हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, लेकिन हकीकत में इनका मकसद यजीद का दिफा करना होता है, बनु उमय्या के जालिम हुक्मरानों। उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाएंगी। कुरान मजीद में नहीं कहा गया इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा के ज्यादा करीब है। हमें सिर्फ तुम कहानियां सुनाते रहोगे तक़वा के, जनाब बस तक़वा का एक लिबास है, सफेद लिबास आपने इस तरह पहन लिया, बड़ी चादर ओढ़ ली, एक इमामा बना लिया और मुझे कुतरवा दी, दाढ़ी बड़ी कर दी, और जनाब तस्बीह हाथ में लेकर अपने ऊपर एक 2 नंबर किस्म का वो तकवा तारी कर लो, एक आज़ा के ऊपर एक कपकपी तारी कर दो और कहो जनाब मैं मुत्तकी हूं, नमाज के अंदर सर यूं झुका हुआ, रास्ते में जाए तो फलां रंग की चप्पल पहन के अपने सर को यूं झुका झुका के चलते जाओ। ये इस्लाम है? इस्लाम इन रस्मियत का नाम है। बस जनाब अपनी इस्लाह करो और दुनिया भर में जो भी जुल्म होता है उस पर अपना मुंह खामोश रखो, जबानें बंद कर दो, सीलो अपनी जबानों को। ये इस्लाम है? कुरान मजीद में क्या नहीं कहा गया? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से तुम रोकते हो। सूरतुल माऊन पढ़िए, मैं खारजी फिक्र का हामिल शख्स नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि सूरतुल माऊन का मुताला करोगे तो ये नमाज पढ़ने वाले, ये 2 नंबर पीर और ये जाहिरी तकवा इख्तियार किए हुए कुरान मजीद उनके बारे में क्या कहता है? अराईतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। क्या आपने देखा उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है, तकज़ीब दीन करता है, इसका दीन पर ईमान नहीं है? क्या करता है? या अल्लाह, क्या ये इसने नमाज का इनकार कर दिया? परवरदिगार, क्या इसने हज और ज़कात का इनकार कर दिया है? क्या किया इसने ऐसा अमल? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अराईतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, यतीम को धुतकारता है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं है कि तुम क्यों इसको खाना नहीं खिलाते। ये नहीं कि मिस्कीन को खुद खाना दे नहीं रहा, ये लोगों को भी नहीं कहता कि तुम मिस्कीन। उसके कहां पे हिल जाएंगी, उसकी टांगे हिल जाए। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ये नमाजें बहुत लंबी लंबी पढ़ता है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भुला बैठे हैं।
نمازوں کو بھلانا کیا ہے؟ نمازوں کو بھلانا یہ کہ اس کا مقصد بھول گئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر طرح کی ظاہری بے حیائی سے اور منکر اور باطنی بیماریوں سے دور کرتی ہے. اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں ارادہ کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف کروں وانهى عن المنکر اور نہی عن المنکر کروں. امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ ریاکاری کرتے ہیں, دکھلاوا کرتے ہیں. تو یہ مولوی صاحب دین کا مقصد بلا دیا انہوں نے. دین کا مقصد کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم کا نام ہے اور اسے کس چیز کا نام بنا دیا؟ گروہیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت کو آپ دیکھیں. دین کو کیسے خانوں میں تقسیم کر دیا. مزارات پہ چلے گئے, شرک ہو گیا. یا رسول اللہ یا علی یا حسین کہہ دیا, شرک ہو گیا. مختلف رسومات اپنا لیے, جناب اس میں شرک کر دیا. اور یہ بھول گئے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ہی تو ظلم عظیم ہے. شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظلم ہوتا اس پر یہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ بھی شرک ہے کہ آپ ظلم کے اوپر خاموش ہو جائیں, حق کو حق نہ کہیں, سچ کو سچ. اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی. یہ جو دنیا بس پاور آ گئی اس کے پاس, یزید کے پاس پاور ہے. یزید صحیح ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی. لحاظ باللہ یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے, جو شہادت امام حسین ہوئی ہے, وہ بالکل درست ہے. مولوی کا مقصد یہ ہے. پوری ویڈیو میں آپ کو سنا دو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ گئی, میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. سنیے گا. اس بیس پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو, کائن مندا جو بھی ہو. اسلام میں اب سنیں, یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت چونکہ منعقد ہو چکی ہے, یہ صحابہ نے بیعت کر لی ہے. اور یہ بات اس نے بہت اچھی بات کہی ہے, سچ بات کہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی. یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر بخاری کی روایت ہے. مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. طارق مسعود صاحب ویل ڈن, زبردست. آج آپ نے اپنی اس ناسبیت کو ایکسپوز کر دیا ہے. آپ نے آج اپنی حقیقت کو بتایا کہ جسے تم سنیت کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے نا, ناسبیت کو چھپا رہے تھے, ایکسپوز ہو گئے ہو تم لوگ کہ اصل میں تم یزیدی ناسبی ہو. اس سنیت کے پیچھے چھپ کر اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی. بخاری کی روایت ہے کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا تو امام علی تنہا ہو گئے. لوگوں نے امام علی سے اپنے چہروں کو پھیر لیا تھا. سیدہ اپنی زندگی میں بڑی سپورٹر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی. آگے امام علی کی زندگی, امام علی حق ہے جس طرح سیدہ حق ہے, امام علی حق ہے, امام حسین حق ہے, امام حسن حق ہے علیہ السلام وعلیہم الرضوان. اللہ اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں. تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی متواتر روایات ہیں, بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ جو بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرتا ہے, نکلتا ہے, اس کی گردن اڑا دو. کیونکہ یزید حاکم وقت ہے, لوگوں نے بیعت کر لی ہے, لہذا اب جو بھی یزید کے مخالف آ رہا ہے اس کا قتل ضروری ہو گیا, اس کا خون حلال ہو گیا. فتوا دے رہے ہیں مولوی مفتی طارق مسعود. اور یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, صحیح مسلم کے اندر ہے 4796 اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت ہے زیاد بن علاقہ سے, وہ کہتے ہیں میں نے عرفجہ کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه ستكون حنات وحنات, کہ بہت جلد اس طرح کے فتنے ہوں گے, بہت جلد. تو جو شخص فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع, تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متحد ہو, یہ امت متحد ہو, فضربوه بالسيف كائنا من كان, تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو جو کوئی بھی ہو. سو جو بھی اٹھ کے جتنی بھی بڑی شخصیت ہو, مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف کھڑا ہو گیا, حکمران کے خلاف کھڑا ہو گیا, اس کی گردن مار دو. اس روایت کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ روایت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ مولوی چسپا کر رہا ہے, لیکن امام حسین کے اوپر یہ بات فٹ نہیں آتی. تب اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں. کیا وجہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یزید کی کیا بیعت شرعی ہے؟ سوال تو اسی کے اوپر آتا ہے. مولوی سے پوچھو, اس کو قسم دے کے لو, واضح لفظوں میں کہے کہ امام حسین باقی ہیں. تم یہ گھما پھرا کے بات کیوں کرتے ہو مولوی؟ صرف واضح دو ٹوک لفظوں میں کہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث ہے اور امام حسین پر فٹ آتی ہے اور یزید کے اوپر تم اس کو درست مانتے ہو, تو پھر امام حسین کو باغی کہو. اگر تم امام حسین کو باغی نہیں کہتے ہو پھر بھی یہ حدیث طرح فٹ کرتے ہو, تو تحفہ تمہاری اس ملائیت کے اوپر, تمہارے جھوٹے نقاب کے اوپر جو تم نے اوڑھ رکھا ہے, مذہبیت کا نقاب تم نے اوڑھ رکھا ہے اپنے چہرے کے اوپر. امام حسین کو باغی کہتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کے کانپیں ہل جائیں گی, اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 447 نمبر کی روایت صحیح بخاری کی, 2812 صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, مسند احمد کے اندر ہے, مسند ابی شیبہ کے اندر ہے, مسند عبدالرزاق کے اندر ہے, مسند الحاکم کے اندر, تمام کتب حدیث کے اندر یہ متواتر روایت ہے. عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, ذہبی نے اسے لکھا ہے, تمام محدثین نے. سیر اعلام النبلاء کے اندر عمرو بن العاص کا اعتراف ہے کہ واللہ عمار کو ہم نے قتل کیا ہے. تو باغی گروہ کون ہے حدیث کی روح سے؟ وہاں پہ باغی گروہ کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے اوپر کیا میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب کیا امام علی کو آپ چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ اہل سنت امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ یا اہل سنت کیا؟ امام علی کے خلاف بغاوت کرنے والے, وہاں پہ آپ کا کیا موقف ہے جناب؟ وہاں پہ باغی کا مطلب طلب کرنے والا ہوتا ہے, بغاوت کرنے والا نہیں ہوتا. الفئہ الباغیہ سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے, وہاں سے مراد خارجی ہے. کتنی تعویلات آپ کرتے ہیں.
اور یہاں اپنے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ روایت فٹ کر دی. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو تو رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سیخرج، میرا یہ بیٹا قیام کرے گا. اور انس بن حارث الانصاری نے یہ روایت سنی اور وہ جا کے کربلا میں شہید ہوئے صحابہ میں سے. اب تم اپنی یزیدیت کو بچانے کے لیے تم یہ روایت لے کر آ گئے اور اس میں امام حسین کے اوپر فٹ کر دیا. الیاذ باللہ استغفر اللہ. اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی، انگل سے باہر نکلیں گے. بغاوت کیا ہے؟ بغاوت کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے ظلم کے خلاف، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا. اگر تم یزید کی حکومت کو کہتے ہو کہ چند لوگوں نے یزید کا اقتدار مان لیا تو وہ شرعی اقتدار ہو گیا، تو فرعون تو اس سے بڑی اس کو اکثریت حاصل. امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف حکومت کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے؟ کیا قیام ہے؟ اہل بیت کو تم نے اس طرح عام لوگ کر کے پیش کرتے ہو گویا وہ اقتدار کے الیاذ باللہ اقتدار کے لیے مکہ سے چلے تھے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے دین کو آگے پہنچانے کی. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو آج دین تمہارے جو مولویوں کی زبان سے ہوتا تو اس کے اندر آج لوگ پوجا کر رہے ہوتے ظالم حکمران کی. لیکن یہ جو دنیا کے اندر جو ابھی بھی انصاف اور انسانیت باقی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، نہ کہ تم ملاؤں کے اس اقوال کی وجہ سے، اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. یہ جو مولوی تم نے پیش کیا ہوا ہے، مکمل آگے ویڈیو سنیے گا. جہاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فنا حاکم بہت نیک ہے، فنا بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ میں جناب اسٹیٹ دو ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں گی. اصل میں جو امیوی زمانے کے اندر جو عقیدہ جبر ہے نا کہ آپ کے اوپر جیسا بھی حکمران مسلط ہو جاتا ہے اس کو آپ اللہ کی رضا سمجھیں، یہ پیداوار اس کی ہے. اور شبلی نعمانی نے الکلام اور علم الکلام کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ بنو امیہ نے عقیدہ جبر کو پیدا کیا کہ بس آپ اپنے اوپر ظلم کو برداشت کریں اور آپ یہ کہیں کہ اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں. آج دنیا میں سب سے بڑا، یقین جانیے اگر اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم انسان بھی کوئی ہے نا، اگر امام حسین علیہ السلام اس کے سامنے آ جائے، اگر وہ آدمی بڑے سے بڑا ظالم ہے وہ امام حسین کو شہید کرنے کی جرات نہیں کرے گا. اگر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ظالم جو ہے جو اس وقت مسلمان نہ ہو، مسلمان بھی تب بھی وہ نہیں کرے گا. اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں. مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مسلمانوں کو اس طرح کی پٹیاں مولوی نے پڑھا دی ہوتی ہیں. اگر اس کے سامنے یہ روایت آ گئی کہ جو بھی ہو قیام کرنے والا اس کے گردن مار دو تو شاید وہ بندہ کر دے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کا اسلام سے تعلق بھی نہ اور بہت بڑا ظالم ہو، اگر امام حسین جیسی ذات اس کے سامنے آ جائے وہ کانپ جائے گا، وہ لرز جائے گا، کہے گا نہیں بھائی نبی کے نواسے کو میں کم از کم اپنے ہاتھوں سے شہید نہیں کر سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو وہ گھبرا جائے گا، وہ اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے کانپیں ہل جائیں گی، اس کی ٹانگیں ہل جائیں.